تبرکات سے تعظیم، تبرکات کی تعظیم کرنا، ان سے برکت حاصل کرنا اہل سنت و جماعت کے نزدیک مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنا یہ بھی جائز، مباح، بلکہ بعض اوقات مستحب کے حکم میں آتا ہے، اور یہ سارے اعمال احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، کہ ان سے ان کے نبی نے کہا۔ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا اِنَّا آیَاتَ مُلْکِهِ، کہ بے شک اس کی سلطنت کی نشانی، یعنی کہ طالوت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ قرآن کی آیت میں، کہ ان کی سلطنت کو ماننے کے لیے ان کی قوم تیار نہیں تھی، تو ان کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ اِنَّا آیَاتُ مُلْکِهِ، کہ ان کی سلطنت کی نشانی یہ ہوگی اَن یَأْتِیَاکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَةٌ مِّن رَبِّکُم، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، وَبَاقِیَاتٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ، کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس تابوت میں کیا ہوگا کہ جو بطور نشانی تمہارے پاس آئے گا کہ یہ طالوت کی سلطنت کی نشانی ہے، تاکہ تمہیں تسکین ہو جائے، جو اضطراب ہے کہ ہم ان کے پیروی کریں نہیں کریں، ان کے ساتھ جنگ کریں نہیں کریں، ہاتھ ساتھ مل کے، تو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صندوق آ جائے گا، ایک تابوت آئے گا، اس میں سکینہ ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اور وہ فرشتے اٹھا کر لے کر آئیں گے، یعنی کہ وہ تابوت تمہارے پاس فرشتے لے کر آئیں گے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، یقیناً اس میں تمہارے لیے عظیم نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تابوت کا قرآن میں ذکر کیا، اور کہ وہ تمہارے پاس آئے گا، اور اس میں کیا ہوگا، تبرکات ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے۔ تفسیر بغوی میں امام بغوی فرماتے ہیں وَقَانَ فِيهِ عَصَا مُوسَىٰ وَنَعْلُهُ وَإِمَامَةُ هَارُونَ وَعَصَاهُ، اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کی نالین تھی، جوتیاں تھیں ان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کہ ان کی استعمالی شیئیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے جو چیز منسوب ہو جائے اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے، کہ اس میں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو معجزے کے طور پہ وہ اپنے پاس رکھتے تھے، وہ تھا، اور ان کی چپلیں تھیں، نالین تھیں وہ، اور ان کی نالین تھیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا اور عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا تھا، تو یہ چیزیں اس میں تھیں۔ جبکہ اور بزرگان دین نے فرمایا، امام حافظ الدین نصفی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ان بقیہ اشیوں میں وہ مصحف کے ٹکڑے بھی تھے، وہ تختیاں وہ مصحف کے ٹکڑے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کے کپڑے تھے، توریت شریف کا کچھ حصہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نالین تھیں، اور ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا۔ تو دیکھیں یہ تبرکات اللہ تبارک و تعالی نے بطور نشانی قوم بنی اسرائیل کو عطا کیے، اور اس کا وہ کیا کرتے تھے، وہ جنگوں میں اس کو آگے رکھتے تھے، اپنے اس تابوت کو، جس سے انہیں فتح حاصل ہوتی تھی، اس کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگتے تھے اس کے وسیلے سے، تو وہ قبول ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے تبرکات سے مدد لینا، ان سے برکت حاصل کرنا، یہ ہرگز ناجائز یا حرام نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کا شروع سے طریقہ کار رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کا عصا اور ان کی جو ہے تبرکات قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ایک اور آیت لیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے فراق میں بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھیں زائل ہو گئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے والد کا حال بیان کیا کہ ان کی تو بینائی چلی گئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیض دی، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُهُ إِلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، سبحان اللہ، اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں آ جائیں گی، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم پھر سب گھر والے میرے پاس آ جاؤ۔ تو امام جلال الدین اس
آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو قمیض تھی یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تھی، جو انہوں نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت زیب تن فرمائی تھی۔ وہی لباس حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے جانے کے وقت ان کے گلے میں تھا، وہ ایک جنتی کرتا تھا۔ تو اس کی برکت سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سے بھی نسبت تھی اس کرتے کو، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اس کرتے کو نسبت تھی، تو اس کی برکت سے کیا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ علامہ خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت حضرت جبریل جنت کا ریشمی لباس لے کر آئے اور اسے انہیں پہنا دیا۔ پھر وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وہ قمیض حضرت اسحاق کو ورثے میں ملی، اور جب ان کا وصال ہوا تو یہ قمیض حضرت یعقوب کو ورثے میں ملی، اور جب حضرت یوسف جوان ہوئے تو ان کے والد حضرت یعقوب نے اس قمیض کو آپ کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیا، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بغیر کپڑوں کے ڈالا گیا، کیونکہ آپ کی قمیض تو آپ کے بھائیوں نے اتار لی تھی اور اس کو بھیڑیے کے خون میں لت پت کر کے یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا تھا، تو اس جسم پہ قمیض نہیں تھی، تو جب آپ کو کنویں میں بغیر کپڑوں کے ڈالا گیا تو حضرت جبریل نے اس قمیض کو آپ کے گلے سے نکال کر اس کو پہنا دیا۔ اس میں جنت کی خوشبو تھی اور جس مصیبت زدہ پر ڈالی جاتی تھی اسے شفایاب کر دیتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کی استعمالی اشیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے، ان سے برکت لینا یہ جائز بلکہ فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ برکات لینا نص قرآنی سے ثابت ہے کہ قمیض سے برکت لی، تابوت سے برکت حاصل کری تو قرآن سے ثابت ہوا۔ تو بزرگان دین کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا جو اہل سنت و جماعت کا مسلمانوں کا طریقہ ہے بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ اسی طرح احادیث نبوی دیکھ لیتے ہیں تبرکات کے سلسلے میں، اور بزرگوں کے علماء اکرام کے اولیاء اکرام کے ہاتھ پیر جو چومے جاتے ہیں ان کے سلسلے میں۔ حضرت ابان فرماتی ہیں اپنے دادا جان سے جو وفد ابی قیس میں تھے، روایت کرتی ہیں کہ جب ان کے دادا فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو تیزی سے اپنی سواریوں سے اتر کر رسول اللہ کے دستے مبارک کا اور پائے اقدس کا بوسہ دیا کرتے، حضور کے ہاتھ چومنے لگتے اور حضور کے پیر چومنے لگتے۔ سبحان اللہ، کے خوش نصیب لوگ تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ روایت کرتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے پہلی والی بھی، اور یہ جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ نبی کریم نے حضرت عثمان بن مظعون کی میت کا بوسہ دیا۔ حضرت عثمان کا جب وصال ہو گیا تو ان کی میت کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا، اس وقت آپ رو رہے تھے اور یا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ دوسرے صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو سرکار نے ان کی میت کا بوسہ دیا، تو بوسہ دینا ثابت ہوا۔ اسی طرح امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا جبہ ہے، انہوں نے ایک جبہ نکالا، حضرت اسماء نے ایک جبہ نکالا، اس کی آستینوں اور گریبان پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، ریشم کے دھاگوں سے کچھ کام ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پہنا تھا۔ یہ حضور کے پاس تحفے میں آیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زیب تن فرمایا تھا۔ پورا ریشم کا کپڑا ہو تو وہ مرد کو پہننے کی اجازت نہیں، اگر اس پہ کوئی نقش و نگار تھوڑا سا بنے ہوئے ہوں تو اس کو اجازت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پہنا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ اس کی آستینوں پر اور گریبان میں جو ہے ریشم کے نقش و نگار تھے۔ حضرت اسماء نے کہا یہ جبہ حضرت سیدہ عائشہ کی وفات تک ان کے پاس تھا، جب ان کی وفات ہوئی تو پھر میں نے اسے لے لیا۔ نبی کریم اس جبے کو پہنتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں، فرماتی ہیں ہم اس کو جبے کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں، اور اس جبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے کو پانی میں بھگو کر بیماروں کو وہ پانی پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو شفا یاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پرملال پر حضرت صدیق اکبر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ حضرت صدیق اکبر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوا تو حضرت صدیق اکبر کی زوجہ مدینے سے باہر ایک قریبی آبادی میں رہتی تھی، ایک زوجہ حضرت صدیق اکبر، ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو جیسے ہی واپس لوٹے ان کو خبر ملی تو فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کا بوسہ دیا۔
تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کو بوسہ دینا، ان کے ہاتھ پیر چومنا، ان کے پیشانی کو چومنا، ان کے کپڑوں سے تبرک حاصل کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا اور یہ بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ سرخ کھال کے خیمے میں رونق افزا ہیں۔ حضرت بلال نے آپ کے لیے وضو کا پانی لے لیا، آپ کے وضو کا پانی حضرت بلال نے لے لیا، لوگ اس پانی کو لینے کے لیے لپکے، جیسے جسے پانی مل گیا وہ اسے اپنے جسم پر اور چہرے پر ملتا، اور جسے وہ پانی نہ ملتا وہ دوسرے سے ہاتھ کی طریق نمی لے لیتا اور اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ کہ ایک اور حدیث میں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تو ان کے اعضاء کو چھو کر جو پانی آپ کے جسم مقدس سے جدا ہو رہا تھا تو صحابہ اس کو لینے کے لیے ایسے دوڑتے تھے کہ ابھی لگتا تھا ابھی لڑ پڑیں گے۔ تو وہ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ پانی گر کے سرکار کے جسم سے جدا ہو کر زمین پر نہ گرے بلکہ ہمارے ہاتھوں پر آ جائے، اور پھر اس کو لے کے اپنے چہرے پر جسم پر مل لیتے کہ اس سے ہمیں تبرک حاصل ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑی پرکیف جو ہے نا یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حجامہ کروایا، خون نکلوایا، پچھنے لگوائے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا اے عبداللہ اس خون کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ ڈال دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، کسی ایسی جگہ اس خون کو ڈال دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں لے کے وہاں سے نکلا، تھوڑا سا آگے گیا اور میں نے ارادتاً اس کو خون کو پی لیا جو حضور کے جسم سے اقدس سے نکلا تھا، اور حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا کہ تم نے اس کا کیا کیا خون کا؟ تو کہا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا جہاں کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا تم نے پی لیا اس کو؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ اے عبداللہ تم نے اس خون کا کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پی لیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے، پینے کی وجہ بیان کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے میرے علم میں اور ایمان میں اضافہ ہو اور یہ میرے جسم میں آپ کے جسم مبارک کا حصہ ہو جائے، اور میرے جسم زمین کے مقابلے میں اس سے زیادہ حقدار ہے، یعنی کہ میں زمین پہ آپ کا خون ڈالتا اس سے زیادہ حقدار تو میرا جسم ہے، کہ آپ کا خون میں زمین کو کیوں پلاتا، میں نے خود پی لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ خون پی لیا تم نے، خون تو ناپاک ہوتا ہے، تم نے خون کیوں پی لیا، خون تو پینا جائز نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، تمہیں بشارت ہو اب آگ تمہیں کبھی نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک امت کے حق میں پاک ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ تنبیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح جنگ یرموک میں شدید نوعیت کی جنگ چھڑی ہوئی ہے کافروں سے، اور جنگ تلواروں کی اور نیزوں کی جنگ ہوا کرتی تھی اس وقت آمنے سامنے۔ حضرت خالد بن ولید اچانک جو ہے عین جنگ میں نیچے جھک کے کوئی چیز ڈھونڈنا شروع کر دی، اب صحابہ ارد گرد لڑ رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں خالد یہ کیا کر رہے ہو، اٹھو۔ حضرت خالد دیوانہ وار کوئی چیز ڈھونڈنے میں لگے ہوئے، اصل میں ان کی ٹوپی گم ہو گئی تھی حضرت خالد بن ولید کی، اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ساتھیوں نے اس سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ نے عمرے کے بعد جب اپنے بال مبارک منڈوائے تھے تو لوگ حضور کے منہ مبارک حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے دوڑنے لگے، اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ حضور کے بال مبارک مجھ تک آ جائے۔ وہی بال مبارک چلتے چلتے آج تک ہم میں آ گئے، ہمارے درمیان ہے، اور اس میں غوشے پھوٹتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں، اس میں مزید بال اگتے ہیں۔ یہ حیات النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی دلیل ہے۔ دیکھیں آپ زندہ ہیں نا، میں بھی زندہ ہوں، لیکن ہمارے بال اگر کاٹ دیے جائیں تو وہ بڑھیں گے نہیں، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور پر تشریف لے گئے، بال مبارک آپ کے سر اقدس سے جدا کر دیے گئے لیکن اب بھی وہ بڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کے منہ مبارک لینے کے لیے صحابہ دوڑ رہے تھے، میں نے بھی حضور کی پیشانی مبارک کے بال مبارک حاصل کر لیے، پھر ان بالوں کو میں نے اپنی ٹوپی میں رکھ لیا، میں ہر میدان جنگ میں اس ٹوپی کو پہن کر آتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مجھے فتح و نصرت سے ہمکنار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے بارے میں امام نور الدین حسمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس کو روایت کرنے میں تمام راوی رجال صحیح ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی اشیاء میں بھی تبرک ہوتا ہے، ان کے ذات میں بھی تبرک ہوتا ہے، ان میں بھی برکت ہوتی ہے، تو ان کی ذات سے بھی برکت لی جا سکتی ہے اور ان کے
استعمالی اشیاء کو بھی بطور تبرک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنا، اس کے بارے میں دیکھیں، ایک امام ہے فقہ کے بہت بڑے، خانیہ کتابیں فقہ نام ہے، امام قاضی خان، وہ لکھتے ہیں کہ لا باس بتقبیل ید العالم و سلطانی، عالم اور سلطان کے ہاتھ کو چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح علامہ حسن بن عمار شرمبلی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف بن عینیہ نے فرمایا کہ عالم اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کا ہاتھ چومنا یہ سنت ہے۔ اسی وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک اٹھے اور ان کی پیشانی کا بوسہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ صحابہ اکرام رسول اللہ کے ہاتھوں کا، آپ کے پیروں کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ امام بدر الدین عینی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ متبرک مقامات کو حصول برکت کے لیے بوسہ دینا اچھا فعل ہے۔ نیز صالحین کے ہاتھ پیر کو نیک ارادوں سے بوسہ دینا یہ بھی بہترین عمل ہے۔ اسی طرح علامہ یوسف نبہانی وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام کے تابوتوں کو، ان کی چوکھٹوں کو بوسہ دینے کے جواز میں اختلاف ہی نہیں ہے، بلکہ بطور تبرک بوسہ دینے میں کراہت بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ تمام افعال جائز اور مستحسن ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، احادیث مبارکہ پیش کی، علماء کرام کے اقوال پیش کیے، تو ان سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی ہاتھ پیر چومنا باعث برکت اور نجات ہے، ان کی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، ان کی چیزوں کو چومنا یہ بھی جائز ہے، اور ان سے برکت حاصل کرنا یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ایسا کرتا ہے تو ہرگز جو ہے وہ کوئی غلط یا ناجائز یا حرام کام نہیں کر رہا، نہ ہی وہ شرک کر رہا ہے۔ جیسے بعض افراد ہیں وہ تو شرک کی ایک مشین بنے ہوئے ہیں کہ جو آپ کام کریں تو وہ شرک کی گردان لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو سرکار علیہ وقار نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت پر شرک کا خوف ہی نہیں، ہاں مجھے خوف یہ ہے کہ یہ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد فرمایا مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں پر بے دھڑک جو ہے وہ شرک کے فتوے لگائے چلے جا رہا ہے، جائز و مستحسن کام کر رہے ہیں جو قرون اولیٰ سے، صحابہ کرام کے دور سے آج تک مسلمانوں کا طریقہ رہا، اس کے بارے میں پھر یہ فتوے لگاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسے بد مذہبوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے رب کریم یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے رب کریم یا الہ العالمین، رمضان المبارک کی ساعتیں مبارک ساعتیں جاری و ساری ہیں، تجھے تیری رحمت کاملہ کا واسطہ اس مبارک مہینے